تحفہ یا علی مدد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ اور اہل بیت کی ایمان سے۔ آج کا ٹاپک جو ہے یعنی کہ جو عنوان ہے آج کا، وہ ایک آیت ہے جو اللہ نے نازل کی تھی، جس کا نام آیت تطہیر ہے، یعنی پاک ترین آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے یا اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ تو اب جو میں نے دیکھا ہے تھمبنیل پہ، جو آپ نے دیکھا کہ ازواج رسول کے بارے میں مطلب اس آیت میں کیا تعلق ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اس آیت سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی اور کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہم بتاتے ہیں آیت تطہیر میں کیا ہے۔ ترجمہ ہے: بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اے اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ رسول پر ان کی زوجہ ام سلمہ کے حجرے میں نازل ہوئی۔ رسول نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پاک سیدہ اور امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، ان کو اکٹھا کیا اور چادر اڑا دی۔ پھر آپ نے کہا: اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، بس اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھ اور انہیں کامل تطہیر کے ذریعے پاک کر دے۔ ام سلمہ نے کہا: اے رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا: تم اپنے مقام پر ہو اور تم خیر پر ہو۔ یہ واقعہ لکھا ہے، جو ہم نے واقعہ پڑھا وہ لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے یہ ترمذی، صحیح مسلم، جلد 5، صفحہ نمبر 351 اور 663 میں سے۔ تو یہ انہوں نے مطلب اہل سنت کے مطابق یہ ام سلمہ جو رسول خدا کی زوجہ گزری ہیں، ان کے حجرے میں یہ سارا واقعہ ہوا اور انہوں نے رسول خدا سے فرمایا: کیا میں ان میں شامل نہیں؟ تو رسول نے فرمایا: تم اپنے مقام پر ہو اور تم خیر پر ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل کی گئی تھی، اور جب سے کہ ام سلمہ نے پوچھا تو رسول خدا نے کیا فرمایا کہ تم اپنے مقام پر ہو، یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام پر نہیں ان کو رسول خدا نے فرمایا۔ اور اہل سنت کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ بخاری کے معیار پر مطابق بالکل صحیح ہے۔ آیت نمبر کی ابتدا اور بعد میں آنے والے بیان میں ازواج رسول کو مخاطب کیا گیا ہے، جیسا کہ مؤنث زائمیہ سے ظاہر ہے۔ البتہ یہ آیت تطہیر میں جنس مؤنث سے مذکر یا مکرر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک علیحدہ آیت ہے جس میں مختلف لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک علیحدہ آیت اتری ہے جس کو صرف اور صرف مختلف انداز میں اللہ نے جن سے ناپاکی کو دور کیا، اور رسول خدا نے جب فرمایا کہ اے اللہ میرے اہل بیت کو ہر نجاست سے دور رکھ اور انہیں کامل تطہیر کے ذریعے پاک کر دے۔ تو یہ بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے رسول خدا کے نزدیک سے لے کر اللہ کے تک، کہ اللہ نے جن کے لیے سورت نازل کی، آیت تطہیر اتاری، اور یہ جو سارا چادر والا واقعہ ہے اس کو مشہور جانتے ہیں۔ روایت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں پاک سیدے سے، جیسے کہ حدیث قصہ کا واقعہ بھی یہی ہے کہ رسول خدا نے چادر اوڑھی اور اس میں اپنے اہل بیت کو جمع کیا، اور ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں ان میں شامل نہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا رسول خدا نے؟ تو وہ آپ جانتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب سے نہیں بلکہ ہم نے یہ اہل سنت کی کتاب سے پڑھا ہے، اور ہم اس معاملے میں بالکل غلط نہیں کہ اہل بیت کو ان کا وہی مقام دیا جائے جو کہ رسول خدا ہمیں بتا کے گئے ہیں، نہ کہ ہم اپنے سے صحابہ سے ان کو نیچے کریں۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے اللہ نے ہر نجاست کو دور رکھا اور انہیں پاک رکھنے کا حق ہے، تو ہر نجاست ان سے دور ہوتی ہے۔ اب پاک اور معصوم سب سے اوپر ہوتا ہے کہ غلیظ اور جو نجس ہوتے ہیں وہ نجس اور پاک کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جیسے حق اور سچ، ہمیشہ جیت صرف حق کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ چیز جو ہوتی ہے صاف ستھری، حق اور پاک و پاکیزہ،
وہ معصوم ہیں۔ اب میں بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اہل بیت کو ان کے مقام پہ رکھیے، انہیں ان کی نظر سے دیکھیے جن نظروں سے رسول خدا نے انہیں ہمیں بتایا۔ ہم ان نظروں کو دیکھ ہی نہیں سکتے جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، بلکہ رسول خدا کے اقوال سن کے، ان کے واقعات معلوم کر کے، حدیث قصہ سب سے بڑا واقعہ ہے، اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول خدا نے کیا احترام بتایا اپنی آل اور اولاد کا۔ ہمیں فرق رکھنا چاہیے، جس طرح رسول خدا نے ہمیں بتایا، اور یہ سلمہ کا جو بیان ہے اس سے پتہ چلا، اور یہ صحیح اور ترمذی کے مطابق صحیح ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔